تو گویا کہ یہ گھرانہ ہی ایسا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبوب ترین لوگ ہیں۔ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے نبی علیہ السلام کا دل جیتا، نبی علیہ السلام کو خوش کیا اور محبوبیت کے درجے کو حاصل کیا۔ تو حضرت علی وقار، اب کوئی بھی نبی اگر کسی امتی سے محبت کرتا ہے تو وہ یقینی طور پہ محبت کا معیار وہ نہیں ہوگا جو محبت کے معیار میرے اور آپ کے ہو سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ نکاح کرنے کی وجوہات یہ بھی ہو سکتی ہیں کہ عورت خوبصورت بڑی ہے تو اس لیے نکاح کر لیا، یا اس لیے نکاح کر لیا کہ اس کے پاس مال و زر بڑا ہے، جائیداد بڑی ہے، یا اس لیے کر لیا کہ اس کا خاندان بڑا اونچا ہے۔ تو یہ سارے مقاصد دنیاوی ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی تربیت عرش والے نے خود کی، جنہیں علم عرش والے نے خود سکھایا، کائنات کے اندر کسی نے انسان کو میرے نبی کا استاد نہیں بنایا۔ تو نبی علیہ السلام جب یہ حدیث مبارکہ ارشاد فرما رہے تھے تو فرمایا فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، یہ تین وجوہات جو نکاح کی میں نے بتائی کہ حسن و جمال، مال و زر، اونچا خاندان، حسب و نسب، فرمایا ان کو ترجیح نہیں دینی۔ فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، اگر گھروں میں سکون چاہتے ہیں، اگر نسلوں کی بقا چاہتے ہیں، اگر اچھا معاشرہ چاہتے ہیں، فَاذْكُرْ بِذَاتِ الدِّينِ، پھر رشتوں کی بنیاد دین کے اوپر رکھنا، تم دین کو ترجیح دینا۔ نکاح کرتے وقت جب ہم اپنی بیٹیوں کا نکاح کرتے ہیں، اپنی بہنوں کا نکاح کرتے ہیں، تو بھائیوں لڑکے کے اندر صوم و صلاۃ دیکھا کریں، اس کے اندر نماز روزہ دیکھا کریں، اس کی سچائی اور اس کی امانت داری دیکھا کریں۔ اگر یہ خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں تو پھر اس کا دنیاوی سٹیٹس نہ دیکھیں، اس کی ملازمت نہ دیکھیں، اس کے مربع جائیدادیں نہ دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر کسی لڑکے کے اندر یہ خوبی موجود ہو کہ وہ صوم و صلاۃ کا پابند ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے اور اخلاق کا بڑا اچھا ہے، یہ رشتہ ملنے کے بعد بھی ہم اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح وہاں نہیں کرتے، نبی علیہ السلام نے فرمایا روئے زمین کے اوپر، پوری زمین کے اوپر فتنہ و فساد پھیل جاتا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اکیلے کے صحیح ہونے سے کیا ہوگا، میرے اکیلے کے درست ہونے سے کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کا فرمان سنیے، میرے نبی خود سے تو بولتے نہیں، میرے نبی کی زبان اس وقت تک حرکت میں آتی نہیں جب تک عرش والا وحی نہ بھیج دے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، نبی پریشان بھی ہو، نبی منتظر بھی ہو، نبی آسمان کی طرف نگاہیں بھی اٹھاتا رہے، جب تک اللہ کی مرضی نہ ہو، اللہ وحی نہ بھیجے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے نہیں بولتے۔ تو محبوب پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 2 خوبیاں ملنے کے بعد اگر اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح نہیں کرتے، پوری دنیا کے اوپر فتنہ و فساد پیدا ہوگا۔ اور یہی شرائط لڑکی کے اندر دیکھی جائیں، یہ دیکھی جائے کبھی نماز پڑھنے والی ہے، شرم و حیا کا پیکر ہے، شریف پردہ کرنے والی ہے، با اخلاق با کردار ہے، تو پھر دنیاوی تمام شرائط کو بالا تاج رکھتے ہوئے صرف رب کی رضا کے لیے اگر اس رشتے کی بنیاد رکھیں گے تو حضرت علی وقار کئی نسلوں تک اس کے ثمرات دیکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں کہ ان کے نبی تو عورتوں کے بڑے مداح تھے، ان کے دلوں میں عورتوں کی بڑی محبت تھی۔ حضرت علی وقار اس اعتبار سے تو یہ بات درست ہے کہ میرے نبی سے پہلے کائنات کے اندر عورت کا کوئی مقام ہی نہیں تھا، عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، عورت کو تحفظ حاصل ہی نہیں تھا، اسے صرف نفسانی خواہش کی تکمیل کے لیے اسے یوز کیا جاتا تھا، استعمال کیا جاتا تھا، زندہ بیٹیوں کو دنگور کیا جاتا تھا، ان کے جو ہے حقوق کا کوئی تحفظ نہیں
عورتوں سے محبت کرو، کیونکہ یہ 4 رشتوں کے اندر میرے نبی علیہ السلام نے عورت کا مقام بتا دیا، فرمایا ماں ہے تو اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی ہے، بیوی ہے تو فرمایا اس کے بارے میں اللہ نے تم سے پوچھنا ہے، اگر تم نے اسے راضی نہیں کیا، تمہارا اخلاق اسے متاثر نہیں کرتا، تم گھر کے باہر جتنے مرضی اچھے ہو، تمہارا اخلاق نہیں ہے۔ بہن ہے اسے بھی ماں کا درجہ دیا، بیٹی ہے فرمایا 2 بیٹیوں کی تربیت اچھے طریقے سے کرتے ہو، اولاد کے اندر فرق نہیں رکھتے، بیٹے اور بیٹیوں کے حقوق برابر مساوی عدل و انصاف کے اوپر رکھتے ہو، فرمایا 2 بیٹیوں کی صحیح تربیت کرنے والا فرمایا جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا۔ تو عورت سے محبت، عورت کو تحفظ دیا میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور میرے نبی کے جتنے بھی نکاح ہیں جب کا ان کو پڑھ کے دیکھیں، ان کے اندر اصل سبب کیا تھا، اغراض و مقاصد کیا تھے، اصل وجوہات یہ تھی کہ جب کسی ایک قبیلے کا کوئی بھی سردار اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اکیلا نہیں کرتا، اس کے ساتھ پورا کنبہ قبیلہ اسلام قبول کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کے پاس جب بھی کسی قبیلے کی بیٹی جو ہے قید ہو کے آئی ہے تو نبی علیہ السلام نے اسے باندی نہیں بنایا، جیسے اسلام سے پہلے باندیوں کے ساتھ، لونڈیوں کے ساتھ، جانوروں سے بدتر سلوک ہوتا تھا مکہ کے اندر۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ لیجئے لوگ کیسا ظلم و ستم کرتے ہیں، بربریت کے پہاڑ توڑتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر حیوانیت موجود تھی۔ میرے نبی نے آ کے غلاموں کو مقام دیا، میرے نبی نے آ کے عورتوں کو مقام دیا، تو نبی علیہ السلام ان سے نکاح کرتے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا، پورے کا پورا کنبہ قبیلہ اسلام قبول کر لیتا۔ اور ازواج مطہرات کی سردار کہ جس کی تعریف تمام ازواج بھی کرتی تھی، تمام صحابیات بھی کرتی تھی، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کیا کرتے تھے۔ آقا علیہ السلام اپنے گھوڑے کے اوپر سوار تھے، کہیں سفر میں جانا تھا، ساتھ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی، تو نبی علیہ السلام کے اوپر وحی آئی، چند لمحات کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مخاطب ہوئے، کہا عائشہ جبریل تمہیں سلام کہہ رہے تھے۔ سبحان اللہ، کتنے بڑے اعزاز کی بات کہ فرشتوں کے سردار جن کی بہترین ذمہ داری عرش والے نے لگائی کہ وحی آپ نے لے کے جانی ہے، سب سے بہترین ڈیوٹی ادا کرنے والے جبریل امین، اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرنے والے جبریل امین صدیقہ کائنات کو سلام کہہ رہے ہیں، وہ ہے کہ یہ ان کے اعزاز کی بات تھی، ان کے مقام اور مرتبے کی بات تھی۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، محدثین، اولیاء کرام سب اس بات کے اوپر متفق ہیں، فرمایا مردوں میں سے تو بڑے بڑے مرد کلندر ہوئے ہیں، اللہ کے ولی ہوئے ہیں، لیکن خواتین میں سے کم ہی ایسی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی رضا کو حاصل کر لیا ہے۔ ان میں سے پہلے نمبر پہ آسیہ فرعون کی بیوی، دوسرے نمبر پر فرمایا مریم علیہ السلام، اور تیسرے نمبر پر فرمایا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لیکن فرمایا جو مقام اللہ نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عطا فرمایا ہے وہ کسی دوسرے کے مقدر میں آیا نہیں۔ جو دوست عرب سے ہو کے آئے ہیں انہیں پتا ہے کہ کھانوں میں سے سب سے بہترین کھانا عربوں کے ہاں سرید ہوا کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام کو بھی کھانوں میں سے پسندیدہ کھانا جو ہے وہ سرید تھا، کہ شوربے کے اندر روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے بھگو دینا، اور جب وہ نرم ہو جائے پھر اسے تناول فرمانا۔ تو صحابہ فرماتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام دیگر ازواج کے اندر اسی طرح ہے جیسے بقیہ کھانوں کے اوپر سرید کو فضیلت حاصل ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی معمولی خاتون نہیں تھی، بڑے مقام اور مرتبے والی خاتون تھی۔ اور انہیں یہ مقام کیسے ملتا ہے؟ بھائیو کوئی بھی بندہ اگر رب کا محبوب بنتا ہے تو یقینی طور پر رب کی باتیں مان کے بن سکتا ہے۔ کوئی بھی بندہ نبی کا محبوب بنتا ہے تو اس پیغام کو اپنا کے بن سکتا ہے جو پیغام نبی لا کے امت کے سامنے رکھتے ہیں، کیونکہ اسی کے اندر انسان کو عزت ملتی ہے، اللہ کی نگاہ میں اسی کے اندر فوز و فلاح ملتی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی کامیابی ملتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ عورت جس کے اندر یہ 3 یا 4 خوبیاں ہوں، سلت المرأة خمسہا، 5
وقت کی نماز پڑھنے والی ہو، وصامت شہرہا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنے والی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے والی ہو، شرم و حیا کا بیکر ہو، وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور خامد کی تابع دار ہو، یہ چار خوبیاں جس کے اندر موجود ہوں، دخلت من ایجی ابواب الجنت شاءت، وہ جنت کے جس دروازے سے بھی داخل ہونا چاہے اللہ نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔